رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين۔ یہ سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں جو پہلے سے جن پر درس دیا جا رہا تھا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، بنی اسرائیل کا تذکرہ ہی فرما رہا ہے، اور جب ہم نے کہا کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، تو تم اس میں جہاں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے میں داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم احسان کرنے والوں کو، اچھا کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بنی اسرائیل پر جو احسانات اللہ نے کیے ہیں یا کیے تھے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ نے ان سے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ بستی سے مراد جمہور مفسرین نے لکھا ہے کہ فلسطین کی بستی تھی، تو اس میں اللہ نے کہا کہ اس میں داخل ہو جاؤ، اور جب اس میں جانا تو سجدہ کرتے ہوئے جانا۔ سجدے سے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ تعظیمی سجدہ تھا، یا سجدے سے مراد یہ ہے کہ عجز و انکساری کے ساتھ اللہ کے آگے کیا سر جھکائے ہوئے اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہوئے داخل ہونا۔ لیکن انہوں نے اللہ نے یہ بھی کہا تھا کہ حطتن کہنا۔ حطتن معنی کیا ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ لیکن یہ بہت نالائق قوم تھی، اور آج بھی ہے۔ یہودیوں کو دیکھتے ہیں، ساری دنیا کی سب سے بڑی دشمن مسلمانوں کی وہی ہے۔ اچھا، جب وہ اس میں داخل ہوئے، اللہ نے کہا جب یہ داخل ہوئے تو انہوں نے اس جملے کو، اس لفظ کو بدل دیا۔ حطتن کے بجائے انہوں نے کیا کہا؟ حبتن فی شارتن، گیہوں بالی میں یا دانا بالی میں، یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے، یعنی مذاق اڑایا اللہ کے قول کا۔ تو اللہ فرماتا ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، تو ان ظالموں نے اس بات کو بدل دیا جو ان سے کہا گیا تھا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، تو ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا ان کے فسق و فجور کے بدلے، نافرمانی کے بدلے۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ رب العالمین نے آسمان سے ان کے اوپر عذاب نازل کیا۔ اللہ رب العالمین کا اصل میں یہ اصول ہے، پہلے یہی قوم دنیا کے پیشوائی کے منصب پر فائز تھی، دنیا کی امامت کا منصب انہی کو ملا ہوا تھا، سب سے افضل یہی لوگ تھے۔ لیکن جب اللہ کے کہنے پر نہیں چلے تو اللہ رب العالمین نے پیشوائی کا منصب چھین کر کے امت محمدیہ کو دے دیا۔ آج ہمیں وہ منصب حاصل ہے۔ اللہ رب العالمین اب ہم سے چھین کر کسی کو نہیں دے گا، کیونکہ ہمارے نبی آخری نبی تھے، آخری نبی ہیں، اور ہم آخری امت ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ہم جیسے مسلمان ہیں، ابھی اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے جیسے کرنا چاہیے تو اللہ رب العالمین ہمارے بدلے دوسرے کو لے کر کے آئے گا۔ بھائی ہم مسلمان ہیں، اللہ ہمیں مٹا دے گا، ہمارے بدلے کسی اور کو لے کر کے آئے گا، اسلام کا کام ان سے لے گا۔ ایسے ہی اگر ہم صحیح طریقے پر ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ قرآن و حدیث والے ہم ہیں، اگر ہم اپنا حق نہیں ادا کریں گے، جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہے ہم ان کو ادا نہیں کریں گے، تو اللہ رب العالمین ہمارے بجائے کسی اور سے کام لے گا۔ اور دیکھا جاتا ہے کہ جو نئے نئے لوگ جڑتے ہیں وہ ہم سے زیادہ کام کرتے ہیں۔ ہم پرانے ہو گئے، ہم خاندانی ہیں، ہمیں وراثت میں یہ مسلک مل گیا ہے، قرآن و حدیث مل گیا ہے، تو ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ لیکن دیکھا یہی جاتا ہے کہ پرانے لوگ تو جہاں تھے وہیں رہ گئے، لیکن نئے لوگ تیار ہوئے، کہیں اور سے آئے، دوسرے مسلک سے نکل کر آئے، اور وہ اللہ رب العالمین نے ان کے ذریعہ بہت زیادہ کام لیا اور لے رہا ہے نا۔ ہندوستان میں چاروں طرف جہاں بھی نظریں پسار کر دیکھیے، ایسے لوگ ملتے ہیں کہ ان کی بنا پر قرآن و حدیث کا کام بہت زیادہ ہو رہا ہے، لوگ صحیح راستے پر آ رہے ہیں، اور ہم جہاں تھے وہیں ہم جمے ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سے اپنے دین کا کام لے، آمین۔